اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ تنزیل من رب العالمین۔ تا کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، تا نون زبر تن۔ یہ نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو اس حرف کو کہتے ہیں ساکن، یعنی کوئی زیر زبر نہیں ہے۔ تو یہ جو دال کی طرح مڑا ہوا نا، اس کو کہتے ہیں جزم۔ تو جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ اب یہ جزم نون کے اوپر آیا تو نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے تو نون ساکن پہ غنہ کیا جاتا۔ حروف حلقی 6: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، یعنی ان کا مخرج یہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں حلق ہے، حلق سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ یہ 6 حروف اگر نون ساکن کے بعد آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد یہ حروف نہ آئیں تو پھر نون ساکن پہ غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو، غنہ ناک میں کیا جاتا۔ تا نون زبر تن، تن۔ آگے زا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یہ حروف مدہ، اور حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ زا یا زیر زی، تن زی۔ آگے لام ہے، لام کے اوپر 2 پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ لام کے اوپر آگے تنوین، اس کے بعد یہ میم ہے، تو تنوین کے بعد میم آ جائے تو اس کو میم بنا کر میم میں داخل کر دیتے ہیں، تنوین کو میم میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور میم پہ غنہ کیا جائے گا۔ تنوین کو میم کے ساتھ ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام میم 2 پیش لم، لام میم 2 پیش لم، تنزیلم، لم۔ اب یہ میم کے اوپر تشدید ہے، جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہو اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ تو یہ تشدید آ گئی میم کے اوپر، ابھی میم مشدد ہے، تو میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے بعد حروف حلقی آئیں یا نہ آئیں، اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ کیا جاتا۔ تو اب یہ میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کیا جائے گا۔ تنزیلم، لم۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد
را آ جائے تو نون ساکن کو را میں داخل کر دیا جاتا، را کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا۔ اب یہاں نون ساکن جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، نون ساکن کو را میں داخل کر دیا، اس کا ادغام کر دیا، نون ساکن کا را میں ادغام کر دیا۔ اب یہاں جب پڑھیں گے تو نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ را پڑھا جائے گا۔ میم را زیر مر، مر، میم را زیر مر۔ اگر را کے اوپر زبر ہے اور زبر کے نیچے یہ را کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھا جاتا تاکہ تشدید ظاہر ہو جائے۔ آگے با کے اوپر بھی تشدید ہے تو اس با کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، را با زبر رب۔ اور یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے، جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو، جس را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے اس را کو موٹا کیا جائے گا۔ جس را کے نیچے زیر آ جائے، جس را کے نیچے زیر آ جائے اس را کو بریک پڑیں گے۔ اب یہاں اس را کے اوپر زبر آ گئے تو اس کو موٹا کریں گے۔ مر رب، مر رب۔ اگر با کے نیچے زیر ہے، یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ آگے لام ساکن پڑھا جائے گا، تو اس با کو ایک لام کے ساتھ ملائیں گے۔ با لام زیر بل، بل۔ اور لام ساکن ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام کو ہلا کے نہیں پڑھا جائے گا، لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حروف قلقلہ قاف، قا، با، جیم، دال، یہ حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف قلقلہ، یعنی یہ 5 حروف قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اگر ساکن ہوں تو ان 5 حروف کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، باقی کسی حرف کو ہلانا نہیں۔ تو اب یہاں پہ لام ساکن ہے، لام حروف قلقلہ میں سے نہیں، اس لیے لام کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے۔ مر ربل، بل، مر ربل۔ اگر عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے، عین کھڑی زبر آ۔ اگر لام کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، لام زبر لا۔ اگر میم کے نیچے زیر ہے اس کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یہ حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ میم یا زیر می، نون زبرنا، تنزیل من رب العالمین، لام کو ہلانا نہیں ہے، من رب العالمین۔ اب یہاں آیت مکمل ہو رہی، وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو جس لفظ پہ وقف کیا جائے اس کا آخری حرف ساکن ہوتا، جہاں وقف کریں جس لفظ پہ اس کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر زبر، جب ہم یہاں وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو نون کے اوپر جو زبر ہے یہ زبر نہیں پڑھا جائے گا اور نون ساکن ہو جائے گا، تو پھر وقف کرتے ہوئے نون کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، نون پہ قلقلہ نہیں کریں گے، بالکل آرام کے ساتھ سانس کو مکمل کریں گے، وقف کریں گے تاکہ نون کو ہلایا نہ جائے، اور نون کو آخر میں ظاہر بھی کرنا، پتہ چلے کہ آخر میں نون پڑھا جا رہا ہے، وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو اتنا ظاہر کیا جائے کہ پتہ چلے کہ آخر میں یہ حرف پڑھا جا رہا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، من رب العالمین۔